من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، انسان میں سب سے اشرف حضرت انبیاء کریم کو بنایا، انبیاء کریم میں سب سے اشرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان کو لینا بنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان کو لینا ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور سیرت ایسے ہے کہ کوئی آپ پر فرشتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، محمد کے پاس جو چیزیں کسی کے پاس نہیں۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مجموعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کا تو بیان کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ قرآن آپ کی سیرت اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گنجر سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ کے لیے اترے، کپڑے لوگ سکھائے اور سب آرام کرنے لگ گئے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو دخت پر لٹکی تھی لیکن کھڑا ہو گیا، یہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر کھڑا ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا بتا محمد اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا اب آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو کچھ بات اس میں بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا شرم آیا اور کتنی عزت دی، پھر بھی فتح مغل کے وقت کی باری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے۔ چنانچہ مورخین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، قریش مکہ نے خانہ کعبہ کا سامنے تعمیر کیا، کیوں نہ کہ اس کی دیوار اسلام کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ عمر کی تعمیر میں سب شریک رہے۔ جب ہجرت کو تسلیم کرنے کی باری آئی تو اب اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ اختلاف سخت ہوتا گیا، 4 دن شکست میں گزر گئے۔ ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ کم میدان سے انجام پائے۔ بالآخر ابو عامر بن جعفر جو سب سے بڑا جانا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کس کو حکم نہ کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پائی ہوئی کہ جو شخص حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس کا حکم ہوگا۔ اگلے روز سب سے پہلے آنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دروازے پر پایا تو حضرت العزیز امین کے نعرے لگا دیے اور امین کے فضیلے پر راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست اور زرکی سے تربیت کی وجہ سے چادر بچائی، جس کے بعد اس چادر پر پتھر کی اور ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ اس پتھر کو اٹھا کر لے جاؤ اور وہ پتھر جہاں تک لے جائے گی جس جگہ اس کا نصیب کرنا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کی جگہ نصیب کر دی۔ اس طرح وہ جھگڑا ختم ہو گیا، ورنہ قریش مکہ معمولی بات پر برسابت جنگ کیا کرتے تھے، یہی بڑا کام تھا۔ محترم حضرات، اس واقعات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان جھگڑے کو مٹایا۔ اگر آج بھی کوئی شخص کسی قوم کا قائد بنتا ہے تو وہ جناب مدی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کا مجموعہ کر کے اس قوم کی جواب پہنائے۔ انشاءاللہ یہ جرم، وہ زیادتی، یہ خون و خراب، یہ دنگا فساد، یہ جو ظلم جو آج دیکھنے کو آ رہا ہے خود بخود مٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا کے تمام انسان کو سیرت اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔